بہت اچھے سلفی عالم گزرے ہیں بغل کے ملک میں، حافظ زبیر صاحب، ان کی یہ کتاب ہے فتاوی علمیہ، بڑے پڑھے لکھے سلفی عالم ہیں حافظ زبیر صاحب، بہت اچھے عالم ہیں۔ ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا محدث کے نام سے، اس محدث میں بہت سارے علمی سوالات کی وہ جواب دیا کرتے تھے۔ وہی محدث پرچے کا سوال جواب فتاوی علمیہ کے نام سے 2 جلدوں میں چھپے ہیں۔ دوسری جلد کے صفحہ 175 پر 5 صفحے میں انہوں نے پوری بحث کی ہے 3 اور 4 کے بارے میں، ایک کے بارے میں نہیں بحث کی انہوں نے، ایک ہی دن جائے 20 دن کے بارے میں بحث نہیں کی، جو 5 گمنام لوگوں کا مسلک ہے، انہوں نے صرف 2 مسلک پر بات کی، 3 دن قربانی یا 4 دن قربانی۔ دونوں طرف کی دلیلوں کو نہایت غیر جانبدار طریقے سے انہوں نے پورے حوالے کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے نزدیک راجح اور مضبوط بات یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن کی جا سکتی ہے، 4 دن بھی نہیں، 20 دن والی بات نہیں، 1 مہینے والی بات نہیں۔ میرے علم میں 1 مہینے کی قربانی کا کوئی خیال نہیں۔ قاضی ایاز کے حوالے سے محمد ابن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار کی 5ویں جلد میں صفحہ 133 میں لکھا ہے کہ حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ محرم کا چاند دیکھنے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان بعض علماء کا نام نہیں لیا، حالانکہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور مضبوط حوالوں کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ناموں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جب یہ بات طے ہو گئی کہ جمہور سے بڑے جمہور کے نزدیک یعنی 3 دن 4 دن قربانی ہو سکتی ہے، تو 3 دن قربانی ہو سکتی ہے یقینی۔ 4تھے دن میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں۔ جو لوگ اس مسلک کے ماننے والے ہیں 4تھے دن میں قربانی کر لیں، لیکن جو 3 دن کے قائل ہیں ان کو صرف 3 دن قربانی کرنا چاہیے۔ عزیز بچوں، قربانی کے مسئلے میں ایک بہت بنیادی چیز اور بھی ہے۔ بعض مرتبہ قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا جانور کہیں ہوتا ہے اور قربانی کرنے والا کہیں اور ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، پہلی والی بات کو تھوڑا سا نارمل کر لیں گے۔ بعض مرتبہ قربانی کا جانور کہیں اور ہوتا ہے اور قربانی کرنے والا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اسی صورت میں یقینی طور سے یہ شرط ہے کہ جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا، لیکن یہ شرط ہے کہ جس کے نام قربانی ہو رہی ہے اس پر قربانی واجب ہو چکی ہے۔ میں یہ
کہ ہم انڈیا میں ہمارا جانور دبئی میں 10 دہلیاں ہو چکی، جانور کے اعتبار سے قربانی کرنے کا ٹائم ہو چکا، لیکن چونکہ ہم انڈیا میں ہیں اور انڈیا میں 9 تاریخ ہے تو ابھی ہم پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری اوپر قربانی واجب نہیں ہوئی ہے تو 9 تاریخ کو انڈیا میں ہمارے رہتے ہوئے دبئی میں اگر ہمارا جانور ہمارا بیٹا کر رہا ہے تو ہماری قربانی نہیں۔ اس کے برعکس صورت اگر ہوتی ہے تو قربانی ہو جائے۔ برعکس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ دبئی میں موجود ہے، جانور انڈیا میں موجود ہے، انڈیا میں 12 تاریخ ہے، قربانی کا دن موجود ہے، اور دبئی میں 13 تاریخ موجود ہے۔ دبئی میں قربانی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ 13 تاریخ ہے، لیکن چونکہ دبئی میں رہنے والا بیٹا 10 11 12 گزار چکا ہے، ہو چکا ہے، اس کا قربانی اس پر واجب ہو چکی ہے، تو قربانی واجب ہو چکی، جانور انڈیا میں موجود ہے اور انڈیا میں ابھی 12 ذی الحجہ موجود ہے، اس لیے بلا تکلف قربانی ہو سکتی، تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ عزیز بچوں، قربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اب جیسے یہ بات تو آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا کہ دیہات میں خطبہ فیض شادی کے بعد قربانی ہو سکتی اور شہر کے اندر تھوڑا موڑا اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد اتنا ٹائم گزر جائے کہ عید کی نماز ہو سکتی ہے، تو بدون عید کی نماز، بدون خطبہ قربانی ہو سکتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے بہت نرمی برتی اور بعض لوگوں نے تو سختی برتی، کہا کہ بقرعید کی نماز ہو جائے، خطبہ ہو جائے، امام قربانی کر لے، اس کے بعد معمولین بھی قربانی کرے، بڑی سختی ہے۔ اگر کسی وجہ سے شہر کے اندر بقرعید کی نماز ہی نہیں ہو پا رہی ہے کسی وجہ سے، تو اسی صورت میں پہلے دن قربانی زوال کے بعد کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جو مسائل ہیں، فضیلت تو میں نے بتایا ہی ہے، اگر میں ایک حدیث اور بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ من اراد منکم ان یضحی، من اراد منکم ان یضحی، عام طور سے لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید یہ قربانی واجب نہیں، سنت ہے اور ضروری نہیں ہے۔ اصل میں اس حدیث کا یہ پہلو زیادہ زیر بحث نہیں ہے، دوسرا والا پہلو ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ کے نام سے قربانی ہونی ہے تو اسی صورت میں اگلا حکم آپ سے متعلق ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ آپ چاند دیکھنے کے بعد 10 تاریخ تک آپ اپنا کوئی بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے۔
اس حدیث میں اصل میرے پہلو وہ دوسرا ہے کیا کہ جن کے نام قربانی ہونی ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، سنت نہیں، بلکہ صرف مستحب ہے۔ جن کے لیے مستحب ہے ان کے لیے جن کے نام سے قربانی ہوگی ان کو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر جو ہے یعنی بعض غیر ضروری بال مدت زیادہ ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں یعنی مستحب کو چھوڑ کر کے آپ اس ضروری عمل کو انجام دیں گے اور بال کو کاٹیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی بھی عبادت کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس مخصوص وقت میں وہی عبادت جو ہے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ جیسے تلاوت آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اذان کے کلمات کا جواب دینا یہ مستحب عمل ہے، لیکن جواب دینے کا وقت کیا ہے؟ جس وقت اذان ہو رہی ہے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کو موقوف کر کے آپ اذان کے کلمات کو جواب دیں۔ تو اسی طریقے سے 3 دنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے محبوب جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ عزیز بچوں، ایک بات جو ہے وہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی طرف سے ہر بقرعید کے موقع پر نام نہاد داعش بندی کے نام پر پیش کی جاتی ہے۔ وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ 3 دن میں یا 4 دن میں اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر 3 دن میں 4 دن میں جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر ان پیسوں کو روک کر کے کوئی اسپتال بنا دیا جائے، کوئی عصری تعلیم کا اسکول یا کالج کھول دیا جائے، یونیورسٹی کھول دیا جائے، تو اس سے جو ہے دین کا اور دینداروں کا، مسلمانوں کا زیادہ بھلا ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات اور خوبصورت لہجے میں یہ پیش کیا جاتا ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ قربانی میں اکثر جگہوں پر لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ ایک گھر میں جیسے کہ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچن پیچھے قربانی، یعنی ایک کچن کی طرف سے ایک قربانی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فی نفر ایک جانور نہیں ہے، بلکہ فی کچن ایک جانور ہے۔ اگر ایک کچن میں، ایک گھر میں 2-4 فیملی رہتی ہے، 2-4 لوگ رہتے ہیں اور سب صاحب نظام ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں متفرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے علی کل اہل بیت فی کل یوم اضحیٰ، ہر گھر والوں پر سال میں ایک بار ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ ہدایت جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ پڑھے ہوں گے کہ ہدایت کے مصنف کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہے نہیں قربانی، گھر کے قیم پر، گھر کے سرپرست پر، گھر کے مالک پر قربانی واجب ہے، ہر فرد
مختصر ہے. کچن پیچھے قربانی اور ہمارے یہاں ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. اگر تمام بچوں کے پاس اگر نصاب کے بقدر پیسہ ہے وہ الگ مالک نے باقاعدہ تو ہر بچے کو کرنا پڑے گا. اگر آپ کی بیگم بھی نصاب کے بقدر کی مالک ہے تو اسی صورت میں اس کو بھی قربانی واجب ہو. لیکن بات آ رہی ہے کہ قربانی میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. لکھنؤ شہر میں بڑے سے بڑے گھر میں ایک بڑا کام ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ بزرگ کے لیے لوگ 2500 میں حصہ لے لیتے ہیں. کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن شادی بھی ہوتی ہے, غریب سے غریب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہندوستان میں ہیں وہ کروڑ کروڑ 16 کروڑ خرچ کرتے ہیں ایک بچی کی شادی. اسلام نے تو شادی کو آسان بنانے کی ہدایت دی ہے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کی شادی کو نہایت آسان بنانے کی ہدایت دی ہے. لیکن شادی کے تعلق سے اس کو سادہ کرنے پر کوئی بات نہیں, کوئی بھی نہیں. جو بات کرتے ہیں وہ بھی ہے شادی میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں. لیکن قربانی کے مسئلے میں یہ بہت زیادہ تکلیف پیش کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ قربانی سے کتنے لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں. قربانی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ سال بھر بکرا پالتے ہیں اور ان کا جو ہے معاش کا ذریعہ ہے. کتنے لوگ پودا پالتے ہیں ان کے معاش کا ذریعہ ہے. کتنے چیوے اور کسائی اس معاش سے اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ قربانی کا مسئلہ یہ بہت اچھے یعنی مسلمانوں کے معاش سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے. اس میں صرف پیسے ضائع نہیں ہوتے اور 3 دن میں 4 دن میں قربانی کرنے کے نتیجے میں بہت سارے غریب جو سال بھر بکرے کا گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان 3 دن میں 4 دن میں سال بھر میں بکرے کا گوشت سے جو لوگ محروم رہتے ہیں وہ 3 دن 4 دن میں کھا لیتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی بتاؤ, یہ جانا تصور کرنا کہ 3 دن 4 دن میں قربانی ہوتی ہے گوشت ضائع ہوتا ہے. اب ضائع نہیں ہوتا. اور ایک یعنی یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں گوشت سڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھینکنے کے قابو نہیں ہے. اگر جو ہے کہیں پر گوشت کھانے کی کوئی شکل نہیں ہے, کچھ بھی شکل نہیں ہے, تو پھینکنے کے مقابلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یعنی کسی کو قیمتاً دے دیں اور اس قیمت کو کسی مستحق اور ضرورت مند کو دے دیں. اس گوشت کو ضائع کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے, ان کی اجازت نہیں, حکم نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور نہایت غلط سوچ ہے کہ صرف دین کے کاموں کے سلسلے میں یہ چیز ہوتی. اچھا ذہن میں ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں, صدقہ کرنا جس کو کہتے ہیں. ذہن میں رہے کہ الارادہ عند المصیبہ لم یکن یتیمۃ معہ. اس موقع پر آپ کو کہنا چاہیے کہ جانور ذبح نہ کرو,
آپ جو ہے نقد جو قیمت ہے صدقے کی جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ جو کیا کر سکتے ہیں آپ کسی غریب ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. تو اگر یہ مختصر سی باتیں تھی مسائل تو بے شمار ہیں میں فقہ پڑھانے میں بیٹھا نہیں لیکن میں اصل جو ہے دو تین چیزوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ قربانی جمہور کے نزدیک واجب ہے